دوسری غلطی جو خاوند حضرات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو ہر وقت طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی سی غلطی اس سے ہو جائے کہ کبھی کھانا گرم نہ ہو یا کھانے میں نمک کم ہو جائے تو فوراً طلاق کی دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے تو تم سے اچھی بیوی مل جائے گی۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اب وہ بیٹھ کر بیچاری سوچنے لگتی ہے کہ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا۔ پھر یا تو وہ اپنے والدین کو اپنے راز بتانے لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا تو میرے پاس تو ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے ماں کے گھر جانا۔ اس وجہ سے اپنے والدین کو اپنا رازدار بناتی ہے۔ یا شیطان ان کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارا شوہر کب تمہیں چھوڑ دے، اور ماں کے گھر میں بھی تم نے تو ساری زندگی نہیں گزارنی، لہٰذا تم اپنے لیے کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈ لو۔ اب وہ کسی نہ کسی سے، غیر مرد سے اپنا تعلق بنا لیتی ہے۔ تو دیکھیں، اس ایک دھمکی نے عورت کے لیے گناہ کا دروازہ کھول دیا۔ تو خاوند حضرات کو چاہیے کہ یہ الفاظ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو تسلی دیں گے، مطمئن کریں گے تو آپ کا گھر آباد ہوگا۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بار بار اس طرح کے الفاظ کہنے سے بیوی کبھی اپنے خاوند کے ساتھ وفادار نہیں رہتی۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز وہ طلاق ہے۔ شریعت نے طلاق کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ مسئلہ طلاق کے بغیر حل ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں شریعت نے طلاق کو جائز تو کہا ہے مگر پسند نہیں کیا۔ اکثر گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، صرف طلاق دینا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیوی کی غلطی کرنے پر اس کی اصلاح اور اس کو سمجھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی کوئی غلطی کرے تو اس کو بڑی نرمی اور حکمت سے سمجھا دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نرمی اور حکمت سے سمجھانے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہو تو دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم اس سے اپنا بستر الگ کر لو۔ تو پھر وہ سمجھ جائے گی کہ میرا شوہر ناراض ہے، اور اگر اس دوسرے طریقے سے بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی تو پھر سخت اخلاقی غلطی کرنے پر اسے تھوڑا سا مارنے کی بھی اجازت ہے کہ 2-3 تھپڑ لگا دیے جائے، مگر یاد رکھیں پشت پر نہ ماریں، چہرے پر نہ ماریں، اور بہت چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ طلاق تک مسئلہ پہنچ جائے تو اس کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ 2 بندے شوہر کے خاندان کی طرف سے ہو بزرگ، اور 2 بندے عورت کی خاندان کی طرف سے ہو، اور وہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لیں اور صلح کی کوشش کریں۔ اگر صلح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب سمجھ میں آ جائے کہ صلح کا کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا تو پھر اچھی طریقے سے عورت کو فارغ کر دینا چاہیے۔ تو دیکھیں، طلاق سے پہلے کتنے مراحل ہیں، تو شوہر حضرات کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر طلاق کی دھمکی نہ دیں۔ تو یہ دوسری غلطی تھی جو شوہر حضرات کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔